2013 کے اندر مرکزی جامعہ جلالیہ رضویہ مسجد الاسلام کے اندر پہلا افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا، جس کی صدارت سید السادات فخر السادات زعیم اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ شرف ہو آف کراچی آپ نے فرمائی، اور ڈاکٹر صاحب نے دعا کی جو حال میں صحابی رسول کی عزت و ناموس کو کے تحفظ کے لیے امام احمد رضا کی تشریحات کے صحیح اور درست محافظ ہونے کا حق قبلہ کنز العلماء نے ادا کیا ہے۔ لاہور والے گواہ ہو جاؤ، کنز العلماء اہل سنت کے لیے نعمت ہے۔ ہم اہل سنت کا بہت بڑا سایہ سہارا ہے۔ اب بچے بوڑھے نوجوانوں کو گھروں سے نکلنا ہوگا اور ادارہ صراط مستقیم کا ہر طریقے سے اسے سپورٹ کرنا ہوگا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل و کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ پیرا دینے والی عظیم شخصیت، عالم ربانی، محافظ عقائد اہل سنت، ترجمان اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، سیدی حضور قبلہ کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے تشخص کو بچانے کے لیے جس قدر خدمات پیش کی، اہل سنت و جماعت کا ہر فرد اس سے بخوبی آگاہ اور واقف ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جس قدر آپ کو بڑا منصب اور مقام عطا فرمایا ہے، اسی قدر ہی آپ کے جو حاسدین ہیں اور اعداء ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی کثرت ہے، جو ہر روز طرح طرح کے آپ دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات پہ الزامات، بہتان سے کام لیتے مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح آج کل قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے خلاف ایک اور پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک مخصوص طبقے کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور ہم ان کو اپنی زبان میں گروہ مکفرہ کہتے ہیں۔ ان کی طرف سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کی ایک آڈیو وائرل کی جا رہی ہے، جس سے یہ تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے خود بھی فتوی حسام الحرمین شریفین سے رجوع کر لیا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پہ بھی معاذ اللہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بھی طواغیت اربعہ کی تکفیر کرنے کے بعد اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا معاذ اللہ۔ تو آپ کی خدمت میں آج میں نے مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ یہ آڈیو جو کہ وائرل کی جا رہی ہے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کی نجی محفل میں، جس کے اندر اس سائل نے ایک متنازع شخص کرم شاہ الازہری کے متعلق یہ دریافت کیا کہ جی آپ اس کی تکفیر کیوں نہیں کرتے اور اس کے لحاظ سے آپ حکم کفر کیوں نہیں لگاتے؟ تو قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے تکفیر والے مسئلے کی حساسیت کو بتاتے ہوئے اس سائل کو سمجھایا کہ رضویت کسی کی بلا وجہ تکفیر کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس معاملہ میں احتیاط کرنے کا نام ہے، جس پس منظر میں آپ دامت برکاتہم القدسیہ نے اس سائل کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی کتاب تمہید ایمان، جو کہ حسام الحرمین کے بعد لکھی گئی، اس کا ایک حوالہ پیش کیا، اور جس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے معترضین کی طرف سے جو آپ پر اعتراضات کیے گئے، جب آپ نے فتوی حسام الحرمین لگایا تو معترضین کی طرف سے یہ اعتراضات کیے گئے کہ جس سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو بلا وجہ تکفیر کر دیتے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان معترضین کو جواب دیتے ہوئے تمہید ایمان کے اندر ایک عبارت نقل کی، جو کہ اصل عبارت ہے سبحان الصبوح کی، جو کہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 430 پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سبحان الصبوح یہ حسام الحرمین شریفین سے پہلے لکھی گئی، جس کے بعد آپ نے تمہید ایمان لکھی۔ اس تمہید ایمان میں آپ نے اپنی پہلی کتاب سبحان الصبوح کا حوالہ پیش کرتے ہوئے ان معترضین کو یہ جواب دیا کہ میں نے ان طواغیت اربعہ کی تکفیر والے معاملہ میں کتنی احتیاط برتی ہے کہ 78 75 وجوہ سے ان کا لزوم کفر ثابت ہو چکا تھا، باوجود اس کے کہ میں نے ان پر حکم کفر نہیں لگایا۔ ہاں، جب التزام ہوا تو پھر میں نے دیر نہیں لگائی۔ یہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سیم وہی الفاظ ہو بہو جو آپ نے سبحان الصبوح میں پہلے لکھے، بعد میں معترضین کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے آپ نے دوبارہ تمہید ایمان میں نقل کیے۔ تو قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو بھی اس سائل کو یہی سمجھایا اور یہی سمجھا رہے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس معاملہ میں بڑی احتیاط برتی ہے۔ اور جس متنازع شخص کے حوالہ سے دریافت کیا گیا
قبلہ امام جلالی زید شرف نے اس کے لحاظ سے جو توقف اختیار کیا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ 1994 کے اندر اسی متنازع شخص کی جو قابل گرفت عبارات تھی وہ منظر عام پر آ چکی تھی، باوجود اس کے جمہور اہل سنت و جماعت نے سنی سپریم کونسل کا اسے چیئرمین منتخب کیا گیا، اور اس متنازع شخص کو سنی سپریم کونسل کا چیئرمین منتخب کرنے والوں میں سر فہرست شمار ہوتا ہے بانی جامعہ نظامیہ حضرت قبلہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی قدس سر العزیز کی ذات کا، اور پھر دیگر جو ہمارے اکابرین اہل سنت ہیں انہوں نے اس کو سنی سپریم کونسل کا چیئرمین منتخب کیا، اور اس کی سربراہی میں کئی پروگرامز ہوئے اور ان ہمارے علماء اہل سنت نے اس میں شرکت بھی کی۔ اب اس کا رجوع کہاں تک درست ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اور ہمارے جمہور اہل سنت نے جو اس کے رجوع کو مانا ایکسیپٹ کیا، اس کے حقائق اس کے دلائل وہی دے سکتے ہیں، ہمارا اس متنازع شخص کے حوالہ سے توقف ہے۔ اب ناظرین کرام یہ بات بڑی قابل غور ہے، قبلہ امام جلالی زید شرف نے اس سائل کو اس مسئلہ کی حساسیت کے متعلق اسے بتایا کہ اس متنازع شخص کو تو فلاں فلاں نے اپنا صدر بھی مانا ہے، جب وہ فوت ہوا تو اس کے جنازہ میں کس کس شخص نے شرکت کی ہے، یہ آپ سکرین پہ ایک لیٹر پیڈ جو کہ استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا حافظ عبد الستار صاحب سعیدی زید شرف آپ کا لیٹر پیڈ ہے، جس پہ آپ سے کسی نے اس متنازع شخص کے جنازے کے پڑھانے کے متعلق دریافت کیا کہ اس کا جنازہ کس نے پڑھایا، کیا مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب علیہ رحمہ یا عبد الحکیم شرف قادری علیہ رحمہ آپ نے پڑھایا؟ تو قبلہ سعیدی صاحب زید شرف اس کو جواب دیتے ہیں کہ ان دونوں شخصیات نے، ان دونوں حضرات نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، ہاں شرکت کی ہے۔ تو قبلہ جلالی صاحب زید شرف نے اس سائل کو یہی بتایا کہ اس متنازع شخص کرم شاہ الازری کے جنازے میں شرکت کرنے والے ہمارے جمہور اہل سنت ہیں، اور پورے سنی جامعات نے اس کے جنازے میں شرکت کر رکھی ہے۔ قبلہ جلالی صاحب زید شرف ان کو کہتے ہیں کہ اگر اس متنازع شخص کے لحاظ سے تکفیر کا قطعی حکم لگانا ہے پھر جمہور اہل سنت کی بھی تکفیر لازم آئے گی، اور ان کے لحاظ سے بھی تمہیں حکم صادر کرنا ہوگا، میں اس وجہ سے اس میں توقف اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہی گروہ مکفرہ جو آج قبلہ جلالی صاحب زید شرف کی ایک آڈیو جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، جو کہ قابل حجت ہی نہیں ہے، جس آڈیو کو یہ بیس بنا کر، بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات کے لحاظ سے، جبکہ قبلہ جلالی صاحب زید شرف نے تو نہ اس کا جنازہ پڑھا، نہ اس کے لحاظ سے رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ لکھے، نہ اس کی تعزیت کی، نہ اسے اکابرین اہل سنت میں شمار کیا ہے۔ جس ہماری عظیم شخصیت نے اس کا رجوع مانا، اس کا جنازہ پڑھا، اس کی تعزیت کی، تو قبلہ جلالی صاحب زید شرف نے فرمایا کہ یہ پھر جو گروہ مکفرہ ہے ان سب کے لحاظ سے یکساں حکم صادر کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ معاملہ آتا ہے تو یہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ گروہ مکفرہ پہلے نمبر پہ تو یہ اپنے نظریے سے بھی متفق نہیں، یا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قبلہ جلالی صاحب زید شرف نے اگر توقف والا موقف اختیار کیا اس متنازع شخص کرم شاہ الازری کے حوالہ سے، اس وجہ سے کہ جمہور اہل سنت و جماعت کی معذلہ کہیں تکفیر لازم نہ آئے، پھر اسی طرح جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے مرید ہیں، ان کی معذلہ تکفیر لازم آئے گی۔ اور پھر اس میں ناظرین کرام ایک چیز جو کہ توجہ طلب بھی ہے، قابل غور بھی ہے، جن جملوں کو انہوں نے بیس بنا کر، بنیاد بنا کر قبلہ امام جلالی زید شرف پر الزام بہتان لگایا کہ جی وہ صلح کلی ہیں، معاذ اللہ فکر رضا کے باغی ہیں، اگر وہ جملے سنے جائیں اور ساتھ ہی قبلہ امام جلالی زید شرف کے یہ والے جملے، کیا خلیل امبیٹوی، رشید گنگوئی، قاسم نانوتوی کو کافر کہہ چکے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اب بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے تھے؟ لفظ کیا کے ساتھ، کیا استفہامیہ ہے، اور یہاں پر استفہام انکاری ہے۔ قبلہ امام جلالی زید شرف یہ فرما رہے تھے اس سائل کو کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب ان کو کافر کہہ دیا، کافر کہنے کے بعد، حسام الحرمین فتویٰ لگانے کے بعد، تمہید ایمان میں جو آپ ان کے لحاظ سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان مدعیان جدید کو اب بھی مسلمان مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو آپ دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بالکل بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے فتویٰ لگانے کے بعد، التزام ہونے کے بعد، بلکہ آپ تو ان معترضین کے اعتراضات کے جوابات دے رہے تھے، اور اس جواب میں حکایتاً آپ تمہید ایمان میں سبحان الصبح کی عبارت نقل کر رہے تھے۔ تو یہ معاملہ روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ جس مرد قلندر نے اپنے امام کی کتاب تمہید ایمان کا عربی میں ترجمہ لکھا اور عرب کے علماء کو فکر رضا سے آشنا کیا،
جس مرد قلندر نے اللہ کے فضل سے کتنی کتب پہ جو کہ انہی تواغیت اربع کے لحاظ سے بالخصوص اسی قاسم نانوتوی کے لحاظ سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور تحذیر الناس، سید بادشاہ تبسم شاہ صاحب بخاری زید شرف آپ نے یہ لکھی، اس پر تقریر قبلہ امام جلالی زید شرف کی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب جو کہ دیوبندی تالیف رضا خانی مذہب کا علمی و تحقیقی جائزہ آئین اہل سنت، اس پر تقریر قبلہ امام جلالی زید شرف کی ہے۔ اور یہ احقاق حق جو کہ قبلہ امام جلالی زید شرف نے مناظرے کیے 2 دیوبندیوں سے 1 وہابیوں سے، اس کے اندر وہ رویدات لکھی گئی ہے۔ تو یہ قبلہ امام جلالی زید شرف کی خدمات ہیں افکار اعلی حضرت کو عام کرنے کے لحاظ سے۔ اور پھر آپ نے جو 2013 کے اندر مرکزی جامعہ جلالیہ رضویہ مسجد الاسلام کے اندر پہلا افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا، جس کی صدارت سید السادات فخر السادات زاغم اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زید شرف آف کراچی، آپ نے فرمائی لہذا پڑھیے اور ادارہ صراط المستقیم کا مکمل ساتھ دیجیے اور آگے بڑھیے۔ میں نے ادارہ صراط المستقیم کو مطالعہ کر سمجھا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریروں کو سن کر سمجھا ہے، میں باقاعدہ جامعہ سے پڑھا ہوا، میں باقاعدہ علماء کے حلقے سے وابستہ آدمی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی خدمات، آپ کے افکار اور اللہ نے جو آپ کو جرأت و بہادری عطا فرمائی ہے، یہ جرأت و بہادری دینی جرأت و بہادری ہے۔ اس لیے ہر محاذ پر اللہ رب العالمین نے آپ سے کام لیا، خوب لیا، حاصل بھی آگے نہ آ سکا، نہ دشمن آ سکے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی خیر کو جانتے ہوئے کہ کل قیامت کے یوم نقول اللہ واسف امام ہی، ہر شخص اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا، اٹھیے اور کنز العلماء کے ساتھ۔ لیکن پذیرائی کم ہے، پذیرائی کم، مخالفت زیادہ ہے، لیکن مخالفت اس کے راستے کو نہیں روک سکتی، اس لیے کہ وہ کم پذیرائی اتنی مخلصانہ ہے جس کی جڑیں آسمانوں پر بھی پھیلی ہوئی ہیں اور زمینوں پر۔ اللہ رب العالمین قبلہ ڈاکٹر صاحب کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے، اور یہ جو جملے میں نے کیے ہیں، لہذا ادارہ صراط المستقیم صدہا دفعہ خراج تحسین پیش کرنے کا مستحق ہے۔ حضور کنز العلماء نے تو تجدیدی کارناموں کے مہار لگائے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگر اصول میں مجدد ہیں تو یہ تشریحات امام احمد رضا میں بڑے ہوش و جوش سے بات کر رہا ہوں کہ کنز العلماء ڈاکٹر صاحب کی قدامت برکاتہ متعالیہ نے افکار امام احمد رضا میں تجدیدی کام کیا، چاہے وہ عقیدہ توحید سیمینار ہو یا عقیدہ توحید و رسالت سیمینار ہو، اور میں بار بار سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی طرف سے، میرے والد گرامی بہت عاشق کے سیدنا امیر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے کہ حسنی سادات ہونے کی حیثیت سے میرے والد گرامی باقاعدہ شجرہ پڑھ کر ہمیں گھر کے اندر بتاتے تھے کہ جناب یہ عقیدہ رکھنا ہے سیدنا امیر امام کے لیے۔ میں نے یہ بات جا کر ان کی مدار شریف پر پیش کی اور ڈاکٹر صاحب نے دعا کی جو حال میں صحابی رسول کی عزت و ناموس کو کے تحفظ کے لیے امام احمد رضا کی تشریحات کے صحیح اور درست محافظ ہونے کا حق قبلہ کنز العلماء نے ادا کیا ہے۔ لاہور والوں گواہ ہو جاؤ، کنز العلماء اہل سنت کے لیے نعمت ہے، ہم اہل سنت کا بہت بڑا سایہ سہارا ہے۔ اب بچے بوڑھے نوجوانوں کو گھروں سے نکلنا ہوگا اور ادارہ صراط المستقیم کا ہر طریقے سے اسے سپورٹ کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ ادارہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے یقیناً جب چلا ہے تو اس کی روشنی سے 4 دن عالم روشن ہو رہے ہیں۔ جب یہ افق پر ظاہر ہوگا اپنے کمال کے ساتھ اس کا غلبہ کیا ہوگا، لیکن کامیاب وہ ہوتے ہیں، بعد میں تو سب آئیں گے، اب دیکھنا یہ کہ اس قافلے کے چل جو رہا ہے اس میں لہذا بڑھیے اور ادارہ صراط المستقیم کا مکمل ساتھ دیجیے اور آگے بڑھیے۔ میں نے ادارہ صراط المستقیم کو مطالعہ کر کے سمجھا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریروں کو سن کر سمجھا ہے، میں باقاعدہ جامعہ سے پڑھا ہوا شخص ہوں، میں باقاعدہ علماء کے حلقے سے وابستہ آدمی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی خدمات، آپ کے افکار اور اللہ نے جو آپ کو جرأت و بہادری عطا فرمائی ہے، یہ جرأت و بہادری دینی جرأت و بہادری ہے۔ اس لیے ہر محاذ پر اللہ رب العالمین نے آپ سے کام لیا، خوب لیا، حاصل بھی آگے نہ آ سکا، نہ دشمن آ سکے۔
لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی خیر کو جانتے ہوئے کہ کل قیامت کے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا، اٹھیے اور کنز العلماء کے ساتھ ان کے ساتھ جڑیے اور اس کاروان کو ادارہ صراط مستقیم جو تشریحات سواد اعظم کی تشریحات کا محافظ ہے، سواد اعظم کے عقائد کا محافظ ہے، تنظیمیں 100 طریقے کی بن جاتی ہے، لیکن جس محض پر ادارہ صراط مستقیم کام کرتا ہے اس میں پذیرائی کم مخالفت زیادہ ہے، لیکن پذیرائی کم ہے، پذیرائی کم مخالفت زیادہ ہے، لیکن مخالفت اس کے راستے کو نہیں روک سکتی، اس لیے کہ وہ کم پذیرائی اتنی مخلصانہ ہے جس کی جڑیں آسمانوں پر بھی پھیلی ہوئی ہیں اور زمینوں پر۔ اللہ رب العالمین قبلہ ڈاکٹر صاحب کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے، اور یہ جو جملے میں نے کیے ہیں یقین کیجئے تقریر کرنا میری عادت ہے لیکن میں نے تقریر میں نہیں کیے، یہ ایمانی جذبات میں کیے ہیں، اور وہ جملے میں نے آپ سے کہے ہیں جو حضور کی حدیث ہے کہ تم میں مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ان کی موجودگی میں آپ نے اسی آڈیو کے لحاظ سے اپنی وضاحت بھی پیش کر دی ہے، آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا یہ کہتے ہیں یہ تو شاہ عبدالعزیز صاحب کو بھی کافر کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی کافر کہتے ہیں، شاہ فضل الرحمن صاحب کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کا کیا ہے؟ یہ تو ہر کسی کو کافر کہتے ہیں۔ جب ایسی ہوا چل رہی تھی تو میرے امام نے تمہید ایمان میں ان کو بتایا کہ تمہارے کتنے جرائم تھے، کتنی وجوہ سے کفر لازم آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کافر کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ جب تاجر عمر ہوئے پھر میں نے فتویٰ دیا ہے۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 300 اپنے صفحے پہ لکھتے ہیں جن کی تکفیر کا اتہام علماء اہل سنت پر رکھا ان میں سب سے زیادہ گنجائش اگر ان صاحبوں کو ملتی تو اسماعیل بریلوی میں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا نے تو شاہ عبدالعزیز کو بھی کافر کہا، شاہ ولی اللہ کو بھی کافر کہا، شاہ فضل الرحمن کو بھی، بلکہ کچھ نے تو مجدد صاحب کا بھی نام لے لیا اس لسٹ کے اندر، کیا اللہ نے بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ تو میرے امام نے کہا جس کے بارے میں گنجائش زیادہ بن سکتی تھی ان ناموں میں سے وہ تو اسماعیل بریلوی ہے۔ تو میری یہ یاد دیکھو کہ کہتے ہیں سبحان السبوح جو میری کتاب ہے 1309 ہجری میں وہ چھپی، فرماتے اسماعیل بریلوی اور اس کے پیروکاروں پر 75 وجہ میں ثابت کیا، 75 وجہ، مگر کافر نہیں کہا، 75 وجہ سے لزوم میں اوپر ثابت کر کے صفحہ 90 پر حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی سوال کہ تم مجھے کہتے ہو کہ انہوں نے تکفیر کی مشین لگائی ہوئی ہے، تمہارے بڑے 75 لینے تھے میں نے نہیں، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہ اس کتاب کے اندر لکھا۔ پھر کہتے ہیں الکافہ و شہادیہ فی کفریات بالوہابیہ، اس کو دیکھیے جو اسماعیل بریلوی کے متبعین ہی کے رد میں تصنیف ہوا اور 12 شعبان 1316 ہجری میں چھپا، پہلی 1309 میں اور دوسری 1316 میں۔ اس میں کہتے ہیں 77 وجہ بلکہ زائد ہے، لزوم میں اوپر ثابت کیا اور بالآخر صفحہ 62 پر یہی لکھا ہمارے مقام احتیاط میں اکفار سے یعنی کافر کہنے سے کفر لسان زبان کو روکنا یہی معقول و مختار اور مناسب ہے۔ یعنی 77 وجہ اوپر کی لکھ کے پھر بھی میں نے نہیں کہا اسماعیل بریلوی کو یہ دوسرا تیسرے نمبر پہ اعلیٰ علماء تسلسل فی الہندیہ علی کفریات بابا النجدیہ، دیکھیے یہ سفر 1316 ہجری میں یہ چھپی، کہتے ہیں اسماعیل بریلوی اور اس کے متبعین پر وجوہ کہا لزوم میں اوپر کو ثابت کر کے صفحہ 22 پر لکھا یہ حکم فی متعلقات بکلمات سے سیکھا، مگر کہتے ہیں کہ لزوم و الزام میں فرق ہے، لزوم و الزام میں فرق ہے۔ کہتے ہیں اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات ہے،
قائل کو کافر مان لینا اور بات ہے، اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات ہے، کسی کی بات کو کلمہ کفر ہو یہ اور بات ہے، لیکن اس کو کافر کر دینا یہ اور بات ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لزوم اور التزام کا فرق ہے، کلمات میں کفر کا ہونا یہ لزوم میں کفر ہے، اور کافر تب کہیں گے جب التزام کرے گا، تو کہتے ہیں لزوم اور التزام جو ہے اس میں فرق ہے، اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات اور قائل کو کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتجاج کریں گے، سکوت کریں گے، جب تک ضعیف اعتماد ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ یہ احتجاج اپنی ذکر کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں ازالۃ یہ رسالہ 1316 میں جب لکھا، اس میں بھی یہی کہا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ پانچویں کہتے ہیں اسماعیل دہلوی کو بھی جانا چاہیے۔ اب کہتے ہیں یہی اسلامی لوگ جن نے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، یہی اسلامی لوگ جن نے کفر پر اب فتویٰ دیا، اب مراد کیا؟ اسامہ بن زید کا فتویٰ۔ اس کے بعد رسول کو نہیں مان لی تو کہا حسام الحسین میں یہ جو اسلامی ہے کون کہا نبی اشرف تھانوی رشید گنگوہی خلیل بیٹھی، ان میں سے یہ جو دو ہیں رشید گنگوہی اور خلیل بیٹھی، ان کا امکان کذب والا جرم بھی تھا، اس میں بھی ان کے وجوہ میں کفر موجود تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسماعیل دہلوی کو بھی جانا چاہیے، یہی اسلامی لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، جب تک ان کی صرف دشمنانوں پر اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان قذف کے باعث ان 78 لزوم کفر ثابت کر کے سبحان اللہ میں بلا کر تب اول پر یہی تھا میں ہر ان تکفیر کو پسند نہیں کرتا، ان مبتدیوں یعنی مبتدعین جدید کو تو ابھی بھی مسلمان ہی جانتا ہوں، یعنی فتویٰ اسامہ حسین کا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک پہلی ہجری کتاب کی عبارت پھر حوالے سے سبحان اللہ ہے اسامہ حسین سے پہلے لکھی تھی، تمہید ایمان اسامہ حسین سے بعد لکھی ہے، مگر اعلیٰ حضرت اس پہلی کتاب کا حوالہ جو فتویٰ کفر پر جانے سے پہلے لکھی گئی اس کا حوالہ یہ بعد والی کتاب تمہید ایمان میں اس لیے کہ ظالموں مجھے تم تکفیر والی مشین کہتے ہو، حالانکہ میں تو 78 فتویٰ کا تمہارا کفر دیکھ بھی میں نے فتویٰ نہیں لگایا، جب وہ وجود کفر واضح نہیں ہوئی میں نے محمد کا کافر نہیں کہا۔ یہ ہے میرے امام انداز فتویٰ دینے کا کہ کسی انداز میں آج اگر ہم کسی نے کسی کی تکفیر ہم نے کرنی ہو، کسی کو کافر کہنا ہو، اس کے مطابق ہمیں کن آیات سے گزرنا پڑے گا اور کیا بتاتے ہیں۔ ان سب کو بیان کرتے ہوئے اس مقام پر پانچویں مقام پہ کہتے ہیں ان مبتدعین جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی سمجھ جانتا ہوں، اگر ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں، اور امام طائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے، جب تک وجہ کفر آفتاب سے ذات روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام مل گئے، اصلاً کوئی ضعیف تھا، ضعیف محمد باقی نہ ہے، فإن الاسلام جعل ولا جولا ہے، اسلام اونچا ہے، اس سے کوئی دوسری چیز غالب نہیں آتی، لہذا جب تک معمولی ایمان موجود رہے گا ہم اپنی زبان کو تکفیر سے روکیں گے، ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی نازی کی کتاب کا حوالہ تمہید ایمان میں فتویٰ کفر دینے کے بعد پھر
لیے کیا کہ لوگ مچا رہے تھے، شور آ رہے تھے کہ احمد رضا بریلوی بغیر وجہ کا کہہ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میری اتنی کوئی احتیاط نہیں کرتا، 78 بجا جا، 78 بجا جا، 77 بجا جا، لیکن وہ کفر تھا، التزام میں کفر تھا. میں نے فتوا نہیں لگایا اور جب بجے کفر باجے ہو گیا پھر میں نے دیر نہیں لگائی. اعلی حضرت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فتوا دے اسامہ بن کافر راجت اور کہہ دیا. اب یہ میرے ہی بات ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہنے سے پہلے پوری اطاعت کا حکم دیا ہے اور میں نے جب دیا ہے پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل ہے اور پکا ہے. اور اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کا ہر پوری مسئلہ ہے کہ حسام حسین کے ہر لفظ سے ہر سنی کا پورا یہی ہو تو پھر نہیں ہے. حضرت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کر کے فتوا لگایا اور اس کا پرچہ ختم ہو گیا. اب اس کی تحقیق کی کسی کو ضرورت نہیں ہے تو تحقیق حضرت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کر سکتے ہیں. اس بات پر ہمارے مکتب میں ہمارے مسلک میں بالکل ہمارا جو شعبہ ہے اس کے اندر ہم حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہمارا ایک تدریسی روحانی رابطہ ہے اس کی تجارت جامع جلالیہ میں پہلے سال کے اندر پہلے کلاس کو یہ کفریہ باتیں دکھا کے ان چاروں کے کفر پر جانا کا فتوا ہے اس کی تعلیم پہلے سال میں دی جاتی ہے. باہر شریعت کا وہ مسئلہ ہم نے مسافر رکھا اور پھر جامع جلالیہ کا جو بندہ فارغ ہو آج تک ایک سال میں نہیں ہے جس نے جہاں سے سند لی ہو اور اعلیٰ حضرت کے حسام حسین کا دستخط لگی ہو. میرے پاس پورا رجسٹر ہے کیونکہ میں نے جب کسی سے سند لی تو میں نے دستخط کیے تھے اور اللہ کا فضل ہے اس حسام حسین کی حفاظت میں دن رات جان دل رکھ کے چل رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. سٹیج پر اور مجمع میں کئی فارغ التحصیل جامعہ جلالیہ کے بیٹھے ہو، میں بالکل چیلنج کہہ رہا ہوں آج تک جامعہ جلالیہ سے فارغ التحصیل ہونے وقت کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے سند لی ہو اور اس نے امام کے فتوے میں دستخط لگی ہو. اسامہ حرمین پر پہلے دستخط کرا پھر ہم اس کو فارغ التحصیل مسند عالی سنت دیتے ہیں. اتنی ہم پابندی کرواتے ہیں اور گوجرانوالہ میں ایک شخص جس کا پس منظر مجھے معلوم نہیں تھا. جب میں نیا وہاں پہنچا وہ مغرب کے ٹائم دعوت کے لیے آ گیا کہ آج شہری میں لے آؤں گا رمضان کا مہینہ تھا. میں نے کہا نہیں، اس سے بڑا کیا کیا مجھے اس کے بارے میں شک تھا تو اس کا کھانا کھانے کے لیے میں نے کہا حسام حرمین پہ دستخط کر کے پھر دعوت بتا سکتے اور ورنہ تم دعوت بتا سکتے. آج وہ بندہ ہوگا اللہ کا فضل سے انٹرنیشنل سطح پر ہم نے رشتے کو متعارف کروایا. انٹرنیشنل سطح پر اسامہ حرمین ہم نے ملازمت کی. انٹرنیشنل سطح پر ہم نے اسامہ حرمین کا دفاع کیا. افغانی علماء سے، عرب علماء سے، بلکہ عربوں کو اعلیٰ حضرت کے فتوے پر متعارف کرنے کے لحاظ سے میں نے تمہید ایمان کا عربی میں ترجمہ کیا. وہ تمہید ایمان اردو میں ہے. اعلیٰ حضرت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تمہید ایمان ابھی جس کا میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. یہ تمہید ایمان میں نے 1995 میں اس عربی میں ترجمہ کیا، صحیح میں وہ چھپا اور اس کے بعد مسلم کتابی کی طرف سے وہ لیدہ میں چھپا. اعلیٰ حضرت کی تمہید ایمان جس میں اسامہ حرمین کے دشمنوں نے پروپیگنڈا کا جواب دیا گیا عرب دنیا کو اس پر مطلع کرنے کے لیے اس عربی زبان میں تاریخ ٹرانسلیشن کر کے ہم نے ان لوگوں سے اس پر ان کو قائم کرنے کی پوری کوشش کی. اور 1994 میں بغداد شریف میں الحضرت القادریہ کے اندر
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر اس بندہ ناچیز نے عرب علماء شیوخ کو بٹھا کے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری وزارت اوقاف میں جو گھسے ہوئے لوگ ہیں پاکستان سے آئے ہوئے اپنے آپ کو صوفیزم کے پیروکار کہہ کر یہ جو اشتراک بنا رہے ہیں ہم تو میرے چیز ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. انہیں فلاں بڑے نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. آج بھی میرے سامنے وہ منظر ہے، میں نے حضرت غوث پاک کے دربار سے چہرے دکھایا عرب علماء کو حسام الحرمین کے فتوے کے منفردات ترتیبیں پیش کر کے عراق کے فضلاء کو اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے تمام کوششوں پر مطلع کرنے کے لیے ایک لمبے سیمینار کا انعقاد کیا. اس بنیاد پر یہ جو عبارت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اعلیٰ حضرت جس نے کہہ رہے کہ جن کے اوپر آپ فتوا دیا یعنی پہلے سبحان اللہ کے اندر اتنی بار لازم آ رہا ہے کفر، مگر میں نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا کہ یعنی مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، فتوا دینے سے پہلے یہ اور پھر بعد والی کتاب اس کو شامل کر دیا. اگر آج کوئی پہلے جملوں کو ہٹا کے پچھلے لفظ کو کسی کو دکھا کے یہ کہنا چاہے دیکھو اعلیٰ حضرت اچھے ہیں، ادھر فتوا بھی دے چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی سمجھتا ہوں، تو یہ خیانت نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے لکھا پہلے تھا، اس کو نقل والی کتاب میں کیا احتجاج کو بتانے کے لیے کہ میں نے احتجاج کر کے فتوا دیا. فتوا دینے کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، پہلے والی احتجاج کر دیا. یہ آج چونکہ سونا جنگل ہے اور مختلف قسم کے فتنے ہیں. گزشتہ سال جب میں بیمار ہیپاٹائٹس کی بنیاد پر میں جا رہا تھا موریشس میں پھر شریف میں ایک رات کے لیے میں گیا تو میرے ماما جان اور ایک دو ملنے کے لیے آیا اور ایک ان کے ساتھ خیانتکار تھا. تو یہی بات چل رہی تھی تو ہم نے ان کے سامنے قانون بیان کیا کہ آج اگر ہم نے کسی کو کافر کہنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں طریقہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ بات نہیں ہے، لزومی نظام کا فرق رجوع ہے لیکن نہیں ہے، ادنا اعتماد ہے کبھی اعتماد ہے. اس بات کو پیش کرتے کرتے ساتھ یہ جملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان مدعیان جدید کو ابھی تک میں مسلمان ہی جانتا ہوں. وہ فتوا دے کے بھی احتجاج کا ذکر کر رہے تھے، اسی احتجاج کا جملہ میں نے بول دیا. تو خیانت یہ چوری بھی ریکارڈنگ کر جانا اور دوسری خیانت یہ کہ پہلا حصہ کاٹ کے دلیل کی طرح ہو رہی ہے، بات جاری ہے اور لوگوں میں فتنہ پھیلانا. اللہ کی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب میرے جیسا بندہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے اس گھڑی تک ایک سیکنڈ بھی میرے دل میں خیال تک نہیں آیا ہے اس بات کا کہ اعلیٰ حضرت فتوا دیتے ہو اور پھر ہو. جب میرے دل میں خیال تک نہیں آیا اعلیٰ حضرت دل میں کیسے خیال آ سکتا ہے؟ احتجاج کا وہ انداز اس کا ذکر اور پھر اعلیٰ حضرت عظمت، اعلیٰ حضرت کی شان، اعلیٰ حضرت کا مقام، اعلیٰ حضرت کی فضیلت اس کا تذکرہ ہے. اور یہ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے کہ بندے کے کچھ وقت تک کچھ نظریات ہوتے ہیں پھر بدلتے ہیں پھر. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا. اب میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس پر میرا کلام کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا، مگر ایک چیز میں واضح کر دوں، جو حضرت قبلہ امام جلالی زیدِ شرف ہو کی ذات کے لحاظ سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی بریلی شریف سے جب فتویٰ آ گیا اس متنازع شخص کے حوالہ سے تو اس کی انہوں نے تصدیق کیوں نہیں کی، اس پر سین کیوں نہیں کیے. پہلے نمبر پہ فتویٰ لینے والوں نے خود بھی ابھی تک اس پر سین نہیں کیے ہوئے، یہ الگ معاملہ ہے. مگر قبلہ جلالی صاحب زیدِ شرف ہو نے اس فتویٰ کے لحاظ سے جو ان کو کہا کہ بریلی شریف سے جو فتویٰ لیا گیا، بریلی شریف کے مفتیان کرام کو پاکستان کے حالات سے باخبر ہی نہیں کیا گیا.
ظاہر ہے کہ ان کو جو استفتاء بھیجا گیا اسی کے متعلق ہی انہوں نے جواب دینا تھا اور انہوں نے دے دیا۔ اگر ان کو استفتاء بھیجا جاتا، یہ متنازع شخص کرم شاہ الازہری جس نے قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس پر تقریض لکھی، باوجود اس کے اس متنازع شخص کو ہمارے فلاں سنی جید عالم نے اپنا سنی سپریم کونسل کا چیئرمین بھی مانا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اس کی تعزیت بھی کی ہے، جمہور اہل سنت اس کے رجوع کی بھی قائل ہیں، لہٰذا اب فتویٰ دیا جائے، جبکہ انہیں استفتاء صرف یہ بھیجا گیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہے مگر تحذیر الناس پر اس کی تقریر موجود ہے، کیا حکم آئے گا؟ جو مرد کلندر اب تک اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے 37 افکار رضا سیمینارز کا انعقاد کر چکا ہے، اور آپ نے پہلے افکار رضا سیمینار کے موقع پر یہ کہا تھا کہ رب ذوالجلال نے اگر مجھے مہلت دی تو میں اپنے امام کے افکار کو عام کرنے کے لیے 100 افکار رضا سیمینار کا انعقاد کروں گا۔ پراپوگنڈا کرنے والے بھی دکھائیں، سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر کو عام کرنے کے لحاظ سے کیا خدمات پیش کی ہیں انہوں نے یا کیا کر رہے ہیں، سوائے تکفیری توپ کی نشانہ بازیوں کے اور کیا کام انہوں نے کیا؟ باوجود اس کے قبلہ امام جلالی زید شرف اپنی وضاحت بھی پیش کر چکے ہیں، اپنا موقف بھی پیش کر چکے ہیں۔ آڈیو جس میں خیانت کی گئی سیاق کلام سے ہٹا کر، جو کہ 2 گھنٹوں پر مشتمل نشست تھی جس میں سے 11 منٹ وائرل کیے گئے، جس آڈیو کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، جو کہ قابل حجت ہی نہیں، باوجود اس کے اگر بھی یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں تو یہ قبلہ امام جلالی زید شرفو کی ذات کے لحاظ سے ایک استفتاء تیار کریں جس کے اندر یہ ساری چیزیں واضح کریں کہ قبلہ جلالی صاحب زید شرفو کی 2 گھنٹوں پر مشتمل یہ آڈیو جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، جو کہ قابل حجت نہیں، جس میں سے 11 منٹ سیاق کلام سے ہٹا کے وائرل کیے گئے، جبکہ وہ اپنی وضاحت بھی دے چکے ہیں، جن کا ماضی بے داغ ہے، جن کا حال بے داغ ہے اللہ کے فضل سے، جو ہر وقت فکر رضا کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں، تو اس شخص کے لحاظ سے کیا علماء کرام مفتیان کرام حکم صادر فرماتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ وہ صلح کلی ہیں یا وہ فکر رضا کے باغی ہیں؟ ہمارے سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی سنی عالم سے کوئی ایسا معنی صادر ہو تو اسے مستحسن معنی پر معمول کرنا چاہیے، مگر یہ کیسے پراپوگنڈا کرنے والے ہیں؟ ذاتی عداوت، بغض، حسد کی بنیاد پر فکر رضا سے بغاوت خود کر رہے ہیں، اور ایک سچے سچے سنی عالم ربانی محافظ عقائد اہل سنت فکر رضا کے دائی پر طرح طرح کے الزامات بہتان لگانے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو عقائد اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔